اور یہ all this is happening under your watch. اور یہ all this is happening under your watch. اگر آپ کو یہ فارم 47 کا سلسلہ نہ ہوتا تو آپ کو اپنی اصلیت پتہ چل جاتی. 27 سیٹوں سے زیادہ آپ کی سیٹیں نہیں تھیں. آپ ایک سٹولن مینڈیٹ سے آئے ہیں تو کم از کم تاثر تو یہ دیں کہ آپ اچھے لوگ ہیں. یہ اس قسم کے اس قسم کی حرکتوں سے, اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے آپ پاکستان کے عوام یا اپنے ووٹرز کی دلوں میں جگہ نہیں بنا رہے. آپ نفرتیں پیدا کر رہے ہو. آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو جس سے کہ نہ تو اس ملک میں جمہوریت, نہ اس ملک میں ووٹ کا تقدس, نہ اس ملک میں جو رواداری ہے وہ پنپ رہی ہے. یہ حالات جو کریٹ کیے گئے ہیں, ابھی منسٹر صاحب نے یہ ہمیں یہ جو فائنینس کے جو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں, جناب والا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی آئی سی یو میں ہے. پاکستان کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے 50 سال میں پہلی دفعہ جو ہے سب سے کم ترین ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہی ہیں ان کی. ایسے حالات جس میں کہ سیاسی عدم استحکام ہے اور وہ آپ کا پیدا کر رہا ہے. آپ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے, آپ کا رول سیاسی نہیں ہے. آپ ظلم اور طاقت کے ذریعے دوسری پارٹی جس کو کہ پورے عوام کی تائید حاصل ہے, تبھی تو یہ پارٹی ماضی کا پارینہ قصہ پارینہ بن گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو, وہ آج کہاں پہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے نظریے پہ قائم رہے. آپ نے اقتدار کے لیے ہر ایک کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا. آپ نے ابھی بھی یہی کیا کہ آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں, آپ حکومت میں ہیں, آپ ہر چیز میں شامل ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ اس میں شریک نہیں تھے. جو کل رات کو ہوا, مختصر کرے. نہیں جی مختصر, میں اپنی بات کروں گا پوری. جی تو پوری بات کریں گے. آپ نے سر ایک تو یہاں پہ کوٹ کے مسئلے جو ہے, جن پارٹی لیڈران کا جو کیسز ہے عدالتوں میں, وہ تو جو عدالتوں میں وہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے نا. کون سا کیس جی؟ یہ جو میں نے تو کوئی کیس جو آپ نے اپنے چیئرمین کا اس طرح, میں تو ایک سیاسی جماعت کے کیس کا بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ جو کیسز بنائے ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے جو میں بات واپس آنا چاہتا ہوں, بعد میں ججز کی بات بھی ہوگی, اور جس طرح سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل رات کو ہوا, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ میں, اس کنڈیمنیشن میں اگر ہمارے ساتھی جو ٹریجری میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ شریک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں, جو کہ کیا ہے انہی کی حکومت نے کیا ہے. انہی کے حکومت نے یہ کیا. ابھی وہ تعویلیں مختلف قسم کی دیں گے کہ جی کاغذ یوں تھے, کاغذ وہ تھے, یہ یوں تھا, یہ وہ تھا. لیکن آپ کو پھر رات کی تاریکی میں کیوں کرنا پڑا؟ آپ نے آج سے 2 سال 3 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ابھی کرنا تھا. بھائی آپ ایک بے ساتھیوں پہ چلنے والی حکومت ہو, آپ فارم 47 کی حکومت ہو, ذرا تھوڑا سا سر نیچے کر کے چلا کریں. اس قسم کی ایک تو نالائق, اور اوپر سے جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا, یہ اس طرح کا جو تاثر ہے کہ اگر تو یہ اس طرح سے اس طرح کے ماحول میں میرا نہیں خیال ہے کہ سیاسی عدم استحکام آ سکتا ہے. ڈپٹی چیئرمین صاحب, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کے بڑے گمبھیر مسائل ہیں, اور اس قسم کی حرکتوں میں جس سے کہ پہلے ہمارے انفارمیشن سیکٹری پہ ایک حملہ کیا گیا, قاتلانہ حملہ کیا گیا, اس کی آج تک ہمیں خبر نہیں ہے. اتنا سا چھوٹا شہر ہے, کیمراز ہیں, ویڈیوز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا بھی تھا کہ ہاؤس کو بتائیں کہ جی اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. نمبر 2, آپ جو ہے یہ جو ہمارے اس پہ حملہ ہوا ہے کل رات ہمارے سینٹرل آفس پہ,
بھئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سیاسی کہنے پہ فخر محسوس کریں گے؟ یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے۔ اگر یہ سیاست ہے تو پھر ہم تو سیاست کو چھوڑنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ ابھی جواب لے لیں منسٹر صاحب، دیکھیں بالکل جواب دیں۔ جواب تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، جواب تو ہوگا، ٹھیک ہے، اور کہنا بھی ہے۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو ہے تو اس پہ شدید وہ کرتے ہیں، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گرفتار اس کل رات کو جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے، عامر مغل کو اور باقی جو ان کے ساتھی تھے۔ بہت شکریہ جی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، بہت شکریہ جی۔ میں پہلے تو ان کے دفتر کے بارے میں مناسب سمجھیں تو جو میں نے حقائق لیے ہیں سی ڈی اے سے، سی ڈی اے نے شہر کی جو سارا نظم و ضبط ہے وہ ایک کسی قاعدے قانون کے تحت رکھنا ہے، اور نہ صرف سی ڈی اے کا یہ اپنا فیصلہ تھا بلکہ اسی ایوان بالا کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کی، جس کے چیئرمین محسن عزیز صاحب تھے، سینیٹر محسن عزیز میرے بھائی، میں خود اس کا رکن رہا ہوں، انہوں نے اپنی کمیٹی میٹنگ میں سی ڈی اے کو کہا کہ آپ تجاوزات کے بارے میں اپنا کام تیز کریں، شہر میں جگہ جگہ پہ تجاوزات ہیں۔ وہ کیمپین شروع کروائی گئی۔ پہلا نوٹس جو ہے ان کو وہ 2020 میں دیا گیا جب ان کی اپنی حکومت تھی، اپنے ہی دفتر کی بابت۔ پھر وہ نوٹس ریپیٹ ہوتے رہے۔ ظاہر ہے وہ ایک کلاؤٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، جس کی وجہ سے وہ نوٹسز شاید کاغذوں میں ہی رہ گئے۔ پچھلے سال دوبارہ انہیں یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ نے 2 فلور جو ہیں بغیر نقشے کے، بغیر منظوری کے اس پہ بنا رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پبلک ایریا کے اندر کنٹینرز بھی لگا رکھے ہیں اور پارکنگ شیڈ بھی بنا رکھے ہیں، آپ انہیں ریموو کریں۔ بارہا یہ نوٹسز ریپیٹ ہوئے 6 ماہ کے فرق سے، 3 ماہ کے فرق سے۔ آخری نوٹس جو ہے وہ فائنل اپرچونٹی کے لیے انہیں 10 مئی کو دیا گیا ابھی سر، اور وہ پورا ایک پلندہ ہے جو کہ بارہا سی ڈی اے کا عملہ ان کو کہتا رہا کہ جی آپ یہ تجاوزات ہیں، یہ منظوری کے بغیر بنائی گئی ہیں۔ نہ صرف کہ عمارت پہ 2 منزلیں اوپر جو تعمیر کی گئی، بلکہ جو آپ نے پبلک ایریا میں کنٹینرز اور پارکنگ شیڈ بنایا وہ ریموو کریں، اس کی وجہ سے پبلک کو دقت ہوتی ہے۔ تو 10 مئی کے نوٹس کی روشنی میں، اس کے پرسوانس میں یہ ریموولز کی گئی ہیں۔ یہ قانون کے عین مطابق ہے۔ دس از واٹ آئی ہیو بن بریفڈ۔ میں نے اجلاس میں آنے سے پہلے چیئرمین سی ڈی اے سے خود بات کی، اور میں نے انہیں کہا کہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے، تو انہوں نے کہا یہ سر یہ 4 سال سے سلسلہ جاری تھا، اور فائنل اب آخری نوٹس انہیں سرو کیے بھی ہمیں وہ ٹائم گزر چکا تھا جو ہم نے ان کے 7 دن کا یا 14 دن کا ٹائم دے رکھا تھا، تو صرف اس کے بعد یہ کیا گیا۔ سو دس از اے لیگل پروسیس۔ ان کے پاس ریمیڈی تھی، ان نوٹسز کو چیلنج کر لیتے، ان پہ کوئی حکم امتناعی آ جاتا، لیکن ظاہر ہے مائٹ از رائٹ ہے، جو چیز انہوں نے بنا لی انہوں نے مناسب نہیں سمجھی۔ فاضل لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ وزیر قانون بڑا آج کل عدلیہ پہ بہت حملے کرتے ہیں۔ I take serious exception to this, and with all responsibility I would state on the floor of the house کہ میں نے جو گفتگو کی ہے میں اس ایوان کے سامنے پرسوں کے سیشن میں اس کا ایک ایک لفظ اون کرتا ہوں۔ اگر اپنے حق کی بات کرنا